اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم ناظرین، اردو پوائنٹ لائیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، جبکہ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ساجد عزیز۔ ناظرین، آج جہاں کشمیر میں بھارتی مظالم کے خلاف پوری دنیا سراپا احتجاج ہے، وہیں لندن میں اوورسیز کمیونٹی کے آج یہاں اکٹھا ہوئے ہیں بھارت کے خلاف احتجاج کے لیے۔ ہم آپ کو ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتے چلیں کہ کشمیری اور پاکستانی اوورسیز کمیونٹی کے ساتھ ساتھ یہاں ایک سکھ کمیونٹی کی بھی بہت بڑی تعداد موجود ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر لوگوں نے کشمیر، پاکستان اور خالصتان کے جھنڈے اٹھائے ہوئے ہیں، جو انڈین ایمبیسی کے سامنے احتجاجاً جمع ہوئے ہیں۔ آج 15 اگست یہ دن چننے کا خاص مقصد، کیونکہ 15 اگست کو بھارت آج اپنا یوم آزادی جو منا رہا ہے، اس کو کشمیری عوام سمیت سکھ برادری اور دیگر کمیونٹیز نے اس کو رد کرتے ہوئے یوم سیاہ کے طور پر منانے کا اعلان کیا ہے۔ تو جس سلسلے میں آج لندن، سینٹرل لندن میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ برطانیہ کے مختلف شہروں سے برمنگھم سے، آکسفورڈ سے، گلاسگو سے، مختلف جگہ سے صبح سے ٹریول کرتے ہوئے آج وہ لندن میں آئے ہیں، جہاں پر وہ انڈین ہائی کمیشن کے سامنے آج احتجاج کر رہے ہیں، جو کہ ہر بندے کا آج ایک ہی مقصد ہے، کشمیر آزادی، کشمیر کب آزاد ہوگا۔ اور ناظرین، ہم آج اپنے کچھ لوگوں سے یہاں پہ بات کرنے کی کوشش کریں گے، تو آئیے کچھ لوگوں سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ یہاں کیوں اکٹھے ہوئے ہیں آج، اور ان کی مسئلہ کشمیر پہ کیا رائے ہے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ لوٹن سے تو آج یہاں جو اکٹھے ہوئے ہیں، اس کا کیا مقصد ہے؟ آج لوٹن سے ہماری جو کمیونٹی ہے 2000 کی صورت میں ادھر شامل ہے اس 20,000 کے مجمع میں، اور ہمارا ایک ہی ہے کہ کشمیر کو آزاد کیا جائے، اور جو بھارتی قصاب مودی سرکار نے ظلم و ستم روا رکھا ہوا ہے، پیچھے ایک ہفتے سے ان کا کھانا پینا مقبوضہ کشمیر کے کشمیریوں کا بند کر رکھا ہے، تو وہ عالمی سطح پر ہم نے اس کے خلاف آواز بلند کر رہی ہے، اور ایک بھرپور احتجاج جو 20 ہزاروں کی تعداد میں لوگ یہاں پر جمع ہیں، ریکارڈ کروا رہے ہیں۔ کشمیر کے اندر آزادی کے سورج کو طلوع ہونا ہے، اور یہ طلوع ہو کر رہے گا۔ مودی کا باپ بھی اس کو روک نہیں سکتا۔ ہمیں جہاں پر ہندوستانی ظلم و ستم کو متعارف کرانا ہے، وہاں پہ حکومت پاکستان کو آپ کی وساطت سے یہ بتلانا بھی ضروری ہے کہ آپ کی خارجہ پالیسی اس سطح پر نہیں، جب آخری کشمیری بھی ختم ہو جائے گا تو تب آپ کو یہ ایکشن لیں گے۔ ہم وزیر اعظم پاکستان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ہم مظفر آباد آزادی کے بیس کیمپ میں تشریف لائے، لیکن کیا یہ انف ہے؟ جب وہ مودی کی 9 لاکھ فوج آزاد کشمیر کے اوپر چڑھائی کر دے گی تو تب آپ حرکت میں آئیں گے؟ نہیں، آپ یا کبھی نہیں، آپ کو فوری ایکشن لینا ہے، اور دنیا کے تمام اقوام کو مظلوم کشمیریوں کی آواز کو سننا ہوگا۔ دنیا بھر میں تقریباً 1.25 ارب مسلمان بستے ہیں۔ یہ کیا تعجب ہے، اسلام کے ساتھ کیا مذاق ہے کہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات انڈیا کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ اور آج کا یہ جمع غفیر اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ کشمیریوں کے اندر انتہائی غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ ہم کل بھی پاکستانی تھے، آج بھی ہیں، اور کل بھی پاکستان کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ بہت شکریہ۔ تھینک یو۔
جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے لوگوں کے تاثرات دیکھے، بہت جوش پایا جا رہا ہے لوگوں میں، تو آئیے ہم کچھ اور لوگوں سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ جی میں یہ لندن میں ہی ہوتا ہوں، والتھم اسٹور میں ہوتا ہوں میں، اور وہاں سے بہت سارے اور لوگ بھی آئے ہیں، ہماری جو تنظیم میں ہے وہ ساری آئی ہیں، اور ہمارا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ مودی کو یہ پیغام دینا کہ تھرڈ ورلڈ وار جو ہے اس سے بچا جائے۔ اب کی وار جو ہے جو ہوگی تو یہ پوری دنیا جو ہے صفائی ہستی سے مٹ جائے گی۔ تو یہ جو مودی نے جو آرٹیکل 370 کو ریووک کر کے بقول اس کے کہ کشمیر میں خوشحالی لائیں گے، اس کو آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ دیکھیے جی، یہ خوشحالی نہیں ہے، یہ بدحالی ہے۔ جب کسی کو اپنے گھر سے بے دخل کر دیا جائے اور اس کو ہنستے بستے گھر سے بے دخل کر کے وہاں پر دوسرے لوگوں کو بسا دیا جائے تو یہ کوئی بھی زندہ قوم جو ہے یہ برداشت نہیں کرتی، اور کشمیری اس کو کبھی برداشت نہیں کریں گے۔ کشمیر کی مائیں اگر بانچ نہیں ہوئی تو ضرور کوئی نہ کوئی محمد بن قاسم، محمود غزنوی اور طارق بن زیاد پیدا ہوگا۔ جی بہت بہت شکریہ جی۔ ہمارے ساتھ ایک اور دوست موجود ہیں، تو آئیے ان سے بات کر رہے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ اسلام جی آپ کہاں سے آئے ہیں؟ بھائی بیکم سے۔ یہ جو آج لوگ ادھر جمع ہوئے ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اور جو کشمیر میں نہتے کشمیری پہ بھارتی فوج جو ظلم ڈال رہی ہے، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے، کیا کہیں گے اس بارے میں؟ یہ تو کمپلیٹلی ان ایکسیپٹیبل ہے، مسلمز کو اکیلا چھوڑ دیا گیا دنیا میں، تو یہ جو آرٹیکل 35 37 کی جو بے حرمتی کی انڈیا نے، یہ بالکل ان ایکسیپٹیبل ہے۔ اس لیے آج سب ہم جمع ہوئے ہیں کشمیر کے ساتھ یوم یکجہتی کرنے کے لیے۔ بلیک ڈے ہے، کمپلیٹلی مودی ایک ٹیررسٹ ہے، ہم اس کے اگینسٹ ہے، اس کو ختم کرنا پڑے گا، ادروائز اس کے جو ریزلٹس ہوں گے وہ ریلی پوری دنیا کو بھگتنے پڑیں گے، کیونکہ دونوں نیوکلیئر پاورز ہیں، دونوں اس کا جو نتیجہ نکلے گا بہت برا ہوگا۔ تو اٹس بیٹر ہے کہ اس کو حل کرنا چاہیے، نہیں تو وی اپ فار فائٹ ناؤ، اٹس گونا بی اے بگ وار اینڈ وی ریڈی فار دی وار ناؤ۔ مودی کو سب کچھ فنش کرنا پڑے گا۔ تو ناظرین، جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ جذباتی ہیں لوگ یہاں۔ آپ کو ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتے چلیں کہ لندن پولیس کی ایک بہت بڑی تعداد یہاں موجود ہے کہ انڈین ہائی کمیشن کے سامنے کہ کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نپٹنے کے لیے وہ یہاں پہ موجود ہے، کیونکہ آج انڈیا یوم آزادی جو ہے اس کو آج جو انڈیا کی یوم آزادی ہے اس کو یوم سیاہ کے طور پر منانے کے لیے سب یہاں پہ اکٹھا ہوئے ہیں، اور ایک انڈین لوگوں کی بھی ایک تعداد یہاں پہ موجود ہے۔ کشمیر کے حق میں آواز بلند کرنے والے سکھ برادری، کشمیری پاکستانی کمیونٹی، یہ انڈین لوگوں کے ابھی آمنے سامنے ہیں، تو ہم آپ کو سارے مناظر ابھی اپنے کیمرہ میں دکھائیں گے، تو ساتھ کسی اور سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم جی۔ یہ کچھ ہمیں ہم سے بات کریں گے؟ کشمیر کی آزادی تک ہم جنگ لڑتے رہیں گے، جب تک کشمیر آزاد نہیں ہوتا ہم جنگ لڑتے رہیں گے اور کشمیر کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کریں گے۔ جی تھینک یو ویری مچ، بہت بہت شکریہ۔ جیسا کہ ہم آپ کو یہاں وہاں کے مناظر دکھائیں گے، ادھر اگر میرے کیمرہ مین پیچھے دکھا سکیں کہ سارے لوگ انڈین ایمبیسی کی طرف جانے کی کوشش کر رہے ہیں، جہاں لوگوں نے انڈین جھنڈے بھی اٹھا رکھے ہیں، اور کشمیر اور خالصتان کے جھنڈے بھی آپ کو دکھائی دے رہے ہیں۔ تو یہاں پر لندن میں ایک عجیب سا سما ہے، ہر طرف کشمیر کی آواز گونج رہی ہے، لوگ اب آزادی چاہتے ہیں، کشمیر کی آزادی چاہتے ہیں۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کشمیر کے نعرے ہر طرف فضاؤں میں بلند ہیں۔ پڑھ لیا نا، ریسٹ کر لیا کیوں؟ میں تو دوڑ پلے کارڈ ہی نا مودی کتا، مودی کتا، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، مودی کتا
जा रहे हैं ना किसी एंगल ठीक है इंटरव्यू लेनी है जैसा कि आप देख सकते हैं कि लोग हर तरफ लोगों में जोश जज्बा पाया जा रहा है और हर तरफ कश्मीर की आवाज़ बुलंद है और हमारे पास इस वक्त तहरीक खालिस्तान के लोग यहाँ से गुजर रहे हैं साथ में जिन्होंने खालिस्तान के साथ कश्मीर के यकजहती के लिए खालिस्तान के साथ कश्मीर के झंडे भी उठा रखे हैं। मैं बोलूँगा 1 2 3 4 आपको बोला आपको कहीं से 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Butcher! 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 Killer! Master! Butcher! Butcher master! Butcher master! Butcher! Angel! जैसा कि आप देख सकते हैं कि हर तरफ कश्मीर की आवाज़ फिजाओं में बुलंद है। हमारे साथ कुछ दोस्त मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कश्मीर के सिलसिले में। जी अस्सलाम वालेकुम। मुझे लगता है यह बात करना नहीं चाह रहे, लेकिन हम किसी और से बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि खालिस्तान तहरीक के लोग भी यहाँ पे जमा हैं और वो आज इंडियन एम्बेसी के सामने जमा हुए हैं कश्मीर के अवाम के साथ इजहार यकजहती के लिए। हम कोशिश करते हैं किसी से बात करने की।
ਜੀ ਭਾਜੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅੱਜ ਮਕਸਦ ਸਾਡਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਬਣ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਸ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਜੋ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੰਗਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਾਤਲ ਹੈ, ਰੇਪਿਸਟ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਜੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨੰਬਰ 1 ਟੈਰਰਿਸਟ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਆ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਭਾਜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਸਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 12 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਆ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੰਦ ਕਰਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਬਾਹਰਲਾ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸਾਰਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਉਹੀ ਕੁਝ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਮੋਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੀਸ ਆ, ਇੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵਾੜ ਕੇ ਭੁੱਖਿਆਂ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ, ਦੁੱਧ ਚੁੰਗਦੇ ਬੱਚੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ, ਹਿੰਦੂ ਟੈਰਰਿਸਟ ਦਾ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇਸ ਹਰਕਤ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਲੱਗਾ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਕਲੀਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁਣ? ਇਹ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਆਪਣੇ ਟੁਕੜੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਟੈਰਰਿਸਟ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਟੋਟੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਉਹ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10-12 ਟੋਟੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਮੋਦੀ ਟੈਰਰਿਸਟ है। जी बहुत बहुत शुक्रिया, हमसे बात करेंगे, थैंक यू वेरी मच। ये एक सिख भाई के जज्बात थे कश्मीरियों के लिए, खालिस्तान के लिए, जो आपने सुनी। जैसा कि आपको पता है कि इंडिया में कोई भी अक़लियत महफूज नहीं है और अवाम में शदीद गम गुस्सा पाया जा रहा है। जैसा कि आप सबको पता है कि कश्मीर में 12 दिन से राशन पानी समेत इंटरनेट की सहूलियात मुअत्तल है। पूरी दुनिया को कोई कुछ नहीं पता कि कश्मीर में क्या हो रहा है और इंडियन फोर्सेस जो है वहाँ पे क्या जुल्म डाल रही है। तो तमाम यहाँ पे जो एहतजाज में शरीक हैं लोग, इनका यही मुतालबा है कि ये जो भारत का रहा है ये सरासर ज़्यादती है, सरासर नाइंसाफ़ी है। तो इस जुल्म को रोकने के लिए यहाँ पे ये लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद इकट्ठा हुई है। ये हम आपको बताते चलें कि ये सेंट्रल लंदन में लोग, ये इंतहाई मसरूफ़ तरीन इलाका है लंदन का, सेंट्रल लंदन, जहाँ पे आज हज़ारों की तादाद में लोग मौजूद हैं और सड़कों पे बिल्कुल आज हर तरफ पाकिस्तानी और कश्मीरी झंडे नज़र आ रहे हैं। और ये सब लोग कश्मीरी अवाम के साथ यौम यकजहती के लिए यहाँ पे मौजूद हैं और यौम इंडिया के जश्न आज़ादी को यौम सियाह के तौर पर मना रहे हैं। हमारे साथ हम बात करने की कोशिश करेंगे किसी और लोगों से। जी अस्सलाम वालेकुम, आप कहाँ से आए हैं? जी मैं लंदन से हूँ, लीशम से। आज जो यहाँ पे सब इकट्ठे हुए हैं, इसका क्या मकसद है? आप हमें फ्रीडम चाहिए ना, कश्मीर में बहुत जुल्म कर रहे हैं जी, बहुत इंडिया बहुत जुल्म कर रहा है, फ्रीडम चाहिए। तो ये जो के लिए हम आए हैं, कश्मीरी भाइयों के लिए। ये जो अभी आप समझते हैं इंडिया में अक़लियतें महफूज हैं? नहीं महफूज है, नहीं महफूज है, बहुत जुल्म कर रहे हैं जी। आप बहुत जुल्म कर रहे हैं, हर तरफ एक ही आवाज़ बुलंद है। तो हमारे साथ एक और दोस्त मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। Bismillahirrahmanirrahim. We come from Birmingham with the big group and we actually condemn the action of India against Kashmir. हम आपको बताते चलें कि बर्मिंघम यहाँ से कुछ 3 से 4 घंटे की ड्राइव है। तो लोग यहाँ बर्मिंघम से, जैसा कि आपको पहले भी बताया था कि बर्मिंघम से ग्लासगो, मैनचेस्टर से यहाँ पे लोग, ये मेरा दोस्त बर्मिंघम से आज सुबह से जो है ना वो सफर करके यहाँ पे आए हैं। तो आपको नहीं लग I come from Pakistan last week to join this congregation against the Indian embassy
and we will tell the now Muslim world, the whole world, this is a violation of human rights, this is a violation of UN rules, this is a violation of agreement of Shimla, this is actually the cruelty against the humanity, and we have to give the message to the Muslim world to be unite at this time, and you have to be wake in this time. If you can't wake this time, you never be survive throughout the world. یہ جو کشمیر کی خصوصی حیثیت بھارت کی طرف سے ختم کی گئی ہے, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اس لیے کہ یہ ان کا اپنا بنایا ہوا قانون تھا 370. We have no concern before even. اور یہ انہوں نے جو 8735 انہوں نے ایکچولی سیز فائر کر دیا ہے, اب وہ باؤنڈری ختم کر دی ہے. پاکستان ویٹ کر رہا ہے کہ یو این اس کے خلاف ایکشن لے. اگر نہ لیا تو مسلمان اونلی آرمی آف پاکستان نہیں, پوری دنیا کے مسلمان وہاں فائٹ کے لیے جائیں گے ود دا آرمی. بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کا. جیسا کہ یہ دوست اسپیشل پاکستان سے برمنگھم آئے تھے یہ مظاہرے میں شرکت کرنے کے لیے, تو آپ لوگ جو ہے نا وہ سڑکوں پر لندن میں بھی سڑکوں پر نکلنا شروع ہو گئے ہیں. تو اب وہ دن دور نہیں جب کشمیر آزاد ہوگا. ہم جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر طرف کشمیر, میرے کیمرہ مین اگر دکھا سکیں تو کشمیری جھنڈوں کے ساتھ پاکستانی سمیت مختلف کمیونٹیز نے اپنے اپنے جھنڈے اٹھا رکھے ہیں. ایکچولی open the door for the minority. ہم کسی اور سے بات کرنے کی کوشش کریں گے. ہمارے ساتھ یہاں پہ سکھ کمیونٹی کے موجود ہیں لوگ جنہوں نے خالصتان کے جھنڈے اٹھا رکھے ہیں. جی باجی کچھ کہنا چاہو گے؟ جی میں تو یہی کہنا چاہوں گا جو انہوں نے جو کشمیر کے لوگ ہیں انہوں نے کشمیر کے نال جو انڈین گورنمنٹ نے زیادتی کی ہے وہ نہیں کرنی چاہیے. کافی دیر تو کشمیر دے وچ قتل و غارت ہو رہا ہے, انہوں نے بند کرنا چاہیے. کشمیر نو جو دے حق بنتے ہیں وہ حق نہیں کھونے چاہیے انڈیا نو. تو نہیں لگتا ہوں انڈیا ٹوٹے ٹوٹے ہو جا رہی ہے؟ تسی بھی خالصتان کی مانگ کر دیتی ہے. بالکل بالکل, وہ انڈیا رستے اس تریا ہوا ہے کہ اتنے ٹوٹے ٹوٹے ہونا ہے. خالصتان کی مانگ اسی کافی دیر تو کر رہے ہیں. ساڈا جڑا حق ہے خالصتان, اسی خالصتان کافی دیر تو جدوجہد کر رہے ہیں اور کرتے رہاں گے, آخری دم تک کرتے رہاں گے. اس طرح ہی کشمیر والے بھی اس طرح میرے ویر وہ بھی کافی دیر تو جدوجہد کر رہے ہیں آزادی لئی, تو انہوں نے حقاں تے ڈاکہ ماریا انڈین گورنمنٹ نے. جس طرح ہوں خالصتان کی آواز بلند ہوئی ہے, باقی قوماں بھی اتنے آواز بلند ہو رہی ہیں آہستہ آہستہ. تو لگتا ہے کہ انڈیا جڑا اقلیت واسطے محفوظ ملک ہے؟ نہیں, انڈیا تو پہلے بھی محفوظ ملک ہے نہیں گا. اتنے جڑے وسنیک نے انہوں واسطے محفوظ نہیں ہے گا, وہ بالکل ہی اتنے رہن دے لائق نہیں ہے گا. اسی اتنے اس ملک کے اسی اپنی آزاد آواز بلند کر سکتے ہیں, اسی اپنے حقاں بارے بول سکتے ہیں. اج انڈیا وچ جاؤ تمہیں گن پوائنٹ تے حق تمہیں بولن نہیں دیں, تھوڑے گل تسی اپنے حق کی گل کرتے ہو, تھانوں بندوق دے جو دم نال بولنا بند کر دے ہیں. بہت بہت شکریہ جی ہم سے بات کرنے کا. یہ تحریک خالصتان کے ایک دوست ہمارے ساتھ موجود تھے جو کشمیریوں کے ساتھ ہزار یکجہتی کے لیے یہاں پہ موجود ہیں. اگر آپ دیکھ سکیں تو لندن کی سڑکیں اس ٹائم ہر طرف سے ٹریفک بلاک ہے اور ہر طرف صرف پبلک ہی پبلک ہے روڈ پہ جو اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہزار یکجہتی کے لیے یہاں پہ موجود ہے. اور تقریباً ایک اندازے کے مطابق 20-30 ہزار سے زیادہ لوگ اس وقت لندن کی سڑکوں پہ موجود ہیں جو انڈین ہائی کمیشن کے سامنے ہیں, کھڑے ہیں کشمیر کے حق میں آواز بلند کرنے کے لیے. تو ہم کوشش کرتے ہیں لوگوں کے ویوز جاننے کے لیے, کسی اور سے بات کرنے کے لیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آج یہاں پہ کیوں کٹھے ہوئے, کیا مقصد آج؟ بس ہم کشمیر کے بارے میں, کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بہت برا ہو رہا ہے, اس لیے ہم ہیپی نہیں ہیں کیونکہ مودی کو چاہیے کہ یہ کام نہیں کرے. تو یہ جو انڈیا میں 12-13 دنوں سے ہر چیز معطل ہے, انٹرنیٹ بند ہے, لوگوں کو کھانے کی چیزیں میسر نہیں, لوگ گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے ہیں. اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ بس یہ نہیں ہونا چاہیے, یہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ انسانیت ہے, اس کو مودی کو انسانیت کی قدر ہی نہیں ہے. بہت بہت شکریہ بات کرنے کا. ہم کسی اور سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کہاں سے آئے ہیں احتجاج میں؟ میں لندن ہی کی ہوں.
اور ہمیشہ کشمیریوں کے ساتھ رہی ہوں یہاں. آپ کو کیا لگتا ہے جو انڈیا کشمیر میں کہہ رہا ہے آپ کیا یہ صحیح ہے؟ نہیں بالکل نہیں صحیح. یہ کشمیر کو کشمیر ہونا چاہیے. شروع سے انہوں نے زیادتی کی ہے. پہلے جنہوں نے سپلٹ کیا تھا کشمیر کو اور پاکستان کو اور ہندوستان کو, انہوں نے زیادتی کی تھی اور اب اسی پہ چلے جا رہے ہیں یہ لوگ. کشمیر کو چھوڑ دینا چاہیے. جی بہت بہت شکریہ جی ہم سے بات کرنے کا. ہم اور سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. کشمیر کے بارے میں کچھ کہیں گے آپ لوگ کیوں یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں؟ چلے کسی اور سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. آپ کہاں سے آئے ہیں جی؟ میں سابقہ میئر آف روچڈے بڑا کاؤنسل گریٹر مانچسٹر. مانچسٹر سے آپ یہاں پہ ہیں. تو ناظرین مانچسٹر یہاں سے تقریباً 5 سے 6 گھنٹے کی ڈرائیو ہے. تو یہ دوست مانچسٹر سے یہاں پر اتنا لمبا سفر طے کر کے کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے یہاں پہ موجود ہیں. جیسا کہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ یہاں کے لوکل کمیونٹی کے میئر بھی ہیں. ان سے ان کے رائے معلوم کرتے ہیں کشمیر کے بارے میں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو کشمیر میں اس وقت ظلم و ستم ہو رہا ہے کیا یہ درست ہے؟ یہ جو ظلم و ستم ہے یہ اس کی انتہا ہو چکی ہے اور کشمیر کا اس وقت جو قتل عام وہ جاری ہے. ہم حکومت پاکستان سے اور سبھی سے اپیل کرتے ہیں کہ یہ وقت سے پہلے جو قتل عام ہے اس کو روکا جائے. اور اس کے ساتھ بھی یہ بھی ہے کہ جو یونائٹڈ نیشن میں جو کل بات چیت ہو رہی ہے اس میں کشمیری کو بھی شامل کیا جائے. تو دوسرا جو آپشن ہے سیلف ڈٹرمنیشن کا اسے بھی جو ہے نا ہمیں فوکس کرنی چاہیے اور علاقے پاکستان میں. اس کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے. بہت بہت شکریہ جی ہم سے بات کرنے کا. جیسا کہ لوگ بہت جی السلام علیکم. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں on the leaders of United Nations and the leaders of world, you should stop the systematic theft happening by India. جو کچھ مودی کر رہا ہے یہ ایک سسٹمیٹک تھیفٹ ہے. آپ یہ چیز ہونے دے رہے ہیں. پلیز اسٹاپ اٹ رائٹ ناؤ. تھینک یو. بہت بہت شکریہ. جیسا کہ آپ میرے کیمرہ میں اگر دکھا سکے تو یہاں پہ لوگ اتنی بڑی تعداد میں موجود ہیں. لوگ سڑکوں پہ نماز ادا کر رہے ہیں. تو جیسا کہ اگر میرے کیمرہ مین آپ کو دکھا سکے کہ یہ سارے لوگ یہاں پہ یوم کشمیر کے یوم یکجہتی کے طور پر یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں. کہ بھارت کا آج یوم آزادی کا دن ہے اس کو یوم سیاہ کے طور پر منانے کے لیے یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں. ہم کچھ اور لوگوں سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جیسا کہ ہمارے سارے دوست موجود ہیں ان سے ان کی رائے معلوم کرتے ہیں کشمیر کے مسئلہ پر. جی آپ یہاں پہ اکٹھا ہونے کا کیا مقصد آج؟ ہمارا مقصد آج یہ تھا کہ ہم انڈین حکومت کو بتائیں کہ ہم کشمیری جلد اور جلد آزادی لیں گے اور جو انہوں نے ہیومن رائٹس وائلیشن کی ہوئی ہیں انڈین آکیپائڈ کشمیر کے ہم اس کے خلاف ہیں. ہم ایک ڈیموکریٹک طریقے کے ساتھ اس کا احتجاج کریں گے. ہم انگلینڈ کی حکومت کو بھی بتانا چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں. آپ فریڈم کے لیے بولتے ہیں اور کشمیر کی بات آتی ہے تو کوئی بھی نہیں بولتا. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ایم پیز اور ہماری پارلیمنٹ اور ہمارا پرائم منسٹر اور یونائٹڈ نیشنز اور جو ہماری یورپین پارلیمنٹ ہے اور جو ہمارے یورپین ایم ای پیز ہیں وہ کشمیر کے حق میں بولیں. جو ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں ان کے حق میں بولیں اور کشمیر کو جو یونائٹڈ نیشنز کا ریزولوشن ہے 47 اس کے مطابق حل کریں اور کشمیریوں کو آزادی دلائیں. جی بہت بہت شکریہ. یہ جو انڈیا میں 12 دن سے انٹرنیٹ بند ہے, کھانے پینے لوگ سہولت میسر نہیں ہے, لوگ گھروں میں محصور ہو کر آ گئے ہیں, کیا کہیں گے اس بارے میں؟ میں اس بارے میں یہ کہوں گا کہ یہ انڈیا کی بہت بڑی غلطی ہے. مودی نے بہت غلط ڈیسیژن کیا ہے. اس نے بارودی سرنگ کے اوپر پاؤں رکھ دیا ہے.
یہ جب پاؤں اٹھائے گا تو اس کی پوری فوج وہاں پہ برباد ہو جائے گی. میں ہیومن رائٹس کے تمام چیمپئن سے, جتنے بھی ہیومن رائٹس والے UN یا جتنے چاہتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر امن ہو, وہ مودی کو اس اقدام سے روکے. دیکھیں وہاں پہ بچے ہیں, بوڑھے ہیں, عورتیں ہیں, ان کے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, ان کے پاس دوائیں نہیں ہیں. یار وہ کہاں پہ جائیں؟ میں پوری ہیومن رائٹس کی چیمپئنز کو یہ کہتا ہوں براہ کرم وہاں پہ مداخلت کریں اور مودی کو اس اقدام سے روکیں, ورنہ یہ امن جو ہے نا کشمیر میں نہیں, یہ پوری دنیا کے اندر پرابلم بن جائے گا. یہ صرف مودی کو ظلم کر رہا ہے, یہ صرف مسلمانوں پہ نہیں ہے, یہ یہود و نصارہ کے اوپر بھی ہے, جو کرسچین ہے, یہودی ہے, باقی جو کمیونٹی ہے, ایون ہندوز بھی وہاں پہ محفوظ نہیں ہے. اس لیے اس کو روکا جائے تاکہ دنیا کے اندر امن آیا جائے. تھینک یو. بہت بہت شکریہ جی. کشمیر پہ جو ظلم و ستم ہو رہے ہیں اس کے بارے میں کیا رائے ہے آپ؟ Yeah, we come from Delhi, from all over around the world to London. Gathering is here to pass a message that we want freedom and India to stop butchering our Kashmiri people. Thank you. تھینک یو ویری مچ. بہت بہت شکریہ. اور پوری دنیا سے لوگ یہاں پہ موجود ہیں. جی ہمارے ساتھ ایک اور دوست موجود ہیں, برمنگھم سے آئے ہیں. جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ دور دور سے یہاں پہ صرف کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں. ان سے ملوں گا یہ جو کشمیر میں بھارت کا ظلم و ستم ہے, کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ دیکھیں جی, آپ ذرا اپنی آنکھ سے دیکھیں کہ کشمیریوں کے اوپر بھارت نے ظلم کیا ہوا ہے. آج آپ عوام کا جمع غفیر دیکھ لیں. برطانیہ کے اندر تقریباً 8 لاکھ کشمیری بستے, آج ہر شہر میں ہر جگہ سراپا احتجاج ہے. ان کا ایک ہی ایجنڈا, ایک ہی آواز ہے, آزادی آزادی آزادی. ظالموں کشمیر سے نکل جاؤ اور ہمیں آزادی دو. بین الاقوامی دنیا کو آج کھلی آنکھ سے دیکھنا چاہیے کہ آج لندن کی گلیوں میں کشمیر زندہ باد کی آواز آ رہی ہے اور ایک ہی ایجنڈا آزادی آزادی. بہت بہت شکریہ. جیسا کہ آپ نے سنا آج لندن کی فضاؤں میں کشمیر کو آزاد کرو, کشمیر کو آزاد کرو, کشمیر فری کشمیر کی آوازیں ہر طرف گونج رہی ہیں. تو لوگوں کے بہت جذبات پائے جا رہے ہیں آج. جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں مختلف قسم کے بینر لوگوں نے اٹھا رکھے ہیں جن میں مختلف قسم کی چیزیں آویزاں ہیں. ہمارے ساتھ ایک دوست موجود ہیں, ان سے بات کرنے کی کوشش ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہاں سے آئے آپ؟ ہم شیفیلڈ سے آئے ہیں. شیفیلڈ, برمنگھم کے پاس شیفیلڈ جو ہے, یورکشائر سے یہ دوست آئے ہیں. تو ان سے پوچھتے ہیں آج یہاں اکٹھے ہونے کا مقصد. آج یہاں پہ جو اکٹھے ہوئے ہیں سارے گورنمنٹ چاہتے ہیں کہ کشمیر کی فریڈم آرمی نکلے وہاں سے. یہ انہوں نے غلط کیا ہے کہ وہ بچے وہ بوڑھے ان پر ظلم کر رہے ہیں. ہم یہی چاہتے ہیں کہ انہیں اپنا حق ملے اور حق پر بات کریں. یہ غلط کار مودی نے یہ بہت غلط کیا ہے, جرم کر رہا ہے انسانیت کے ساتھ جرم کر رہا ہے, مسلمانوں کے ساتھ بہت جرم کر رہا ہے. ہم یہی چاہتے ہیں انڈین آرمی آؤٹ آف کشمیر. جیسا کہ لوگ کشمیر میں آپ انڈین آرمی کو نہیں دیکھنا, بالکل نہیں دیکھنا چاہتے. ہمارے ساتھ ایک دوست موجود ہے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کہاں سے آئے آپ؟ میں واٹ فورڈ سے آیا ہوں جی. حاجی محمد منیر نام ہے میرا. ہم 4 کوچیں لے کے آئے ہیں وہاں سے. ماشاءاللہ 4 کوچز لے کے آئے ہیں الحمدللہ جی. تو آج یہاں اکٹھے ہونے کا مقصد, یہ ہمارا مقصد یہ ہے جی, جو مقبوضہ کشمیر میں انڈیا نے وہ جو 370 شک جو ہے وہ وہاں سے ریووک کی ہے, ہم اس کو اسٹرانگلی جو ہے کنڈیم کرتے ہیں. اور یہ سراسر جو ہے یہ ظلم اور زیادتی ہے. انٹرنیشنل کمیونٹی کو یہ توجہ دلانا چاہتے ہیں کہ ہم کشمیری پاکستانی جہاں پر بھی ہیں ہم اپنے رائٹ کے لیے لڑیں گے اور یہ ہمارا حق ہے. اور جب تک ہم آزادی نہیں لے لیتے اس وقت یہ پروٹیسٹ, یہ ہمارا کام جاری رہے گا. یہ اس کو ہم جہاد سمجھ کے کر رہے ہیں اور اس میں کسی صورت بھی ہم جو ہے وہ اس سے دستبردار نہیں ہوں گے. یہ مودی ذرا کان کھول کے سن لے کہ ہماری پاکستان کی فورسز, ہمارا ہر بچہ, ہر بوڑھا وہ ایک فوجی سپاہی ہے اور ہم لڑنا جانتے ہیں. ہم جب بھی لڑنے کے لیے جاتے ہیں تو ہمارا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی طرف سے انعام ملے گا. اور میں دوسری مودی کو یہ باور کرانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہندو ازم کا وہ جو پرچار اپنے انڈیا کے ہندوؤں کو جو ہے وہ سپورٹ کر رہا ہے اور دوسری کمیونٹی کو اگنور کر رہا ہے, یہ کمپلیٹلی انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے. اور یہ جو اسپیشلی اس نے یہ یونائٹڈ نیشن کے اندر
یہ جو وائلیشن کی ہے یہ 370 ریووک کر کے یہ اس نے بہت بڑا ظلم کیا اور اس کو ہم کسی صورت میں نہیں چھوڑیں گے جب تک کشمیر آزاد نہیں ہو جاتا. جی بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کا. تو کچھ اور لوگوں سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہاں پہ. جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگوں نے یہاں ریفرینڈم 2020 کی جو ہے نا وہ شرٹیں بھی زیب تن کی ہوئی ہیں. تو لوگوں کا بس ہر بندے کا یہی مطالبہ ہے یہاں پہ جو کٹھے ہوئے ہیں کہ ان کو دے وانٹ فریڈم, ان کو آزادی چاہیے, خواہ وہ خالستان سے ہو خواہ وہ کشمیر سے ہو, وہ بھارت سے چھٹکارا چاہتے ہیں. اب یہ آوازیں جو صرف کشمیر تک محدود تھی یہ بین الاقوامی سطح پر بلند ہو گئی ہیں اور ہر شہر میں ہر جگہ جگہ پہ احتجاج ہو رہے ہیں. ہر جو شخص کا یہی کہنا ہے کہ کشمیر کو آزاد کرو, کشمیر کو آزاد کرو. ہمارے ساتھ کچھ اور دوست موجود ہیں, بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اس وقت جو ظلم جب حد سے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. اس وقت جو مودی مظلوم کشمیریوں پر جو ظلم ڈال رہا ہے اقوام متحدہ کو اس کا نوٹس لینا چاہیے. اور جب قرآن میں فرمانا ہے کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے, ایک مسلمان کا مسئلہ نہیں ہے, پوری انسانیت کا مسئلہ ہے. اس میں سب کو ایک آواز ہو کر اس بربریت کو بند کرانا چاہیے. میں یہی پیغام پہنچانا چاہتا ہوں اقوام عالم کو, خدا را اس قتل غارت کو بند کیا جائے. جو عورتوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں ان پر اور زور سے اپیل کرتا ہوں کہ تمام دوست احباب اس کو بند کرائیں. مہربانی. بہت شکریہ. جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے دوست یہاں پہ موجود ہیں جنہوں نے ایک بہت دلچسپ جو ہے نا وہ بینر اٹھا رکھا ہے جس میں انڈیا کے خلاف جس کو پرائم منسٹر مودی جو ہے وہ بیہائنڈ دا بار نظر آ رہے ہیں. تو اس طرح کے بہت سارے بینر آپ آج دیکھنے کو آپ کو ملیں گے. تو لوگ اپنے اپنے جذبات کا اظہار جو ہے نا وہ اپنے کوئی بینر کی صورت میں کر رہا ہے, کچھ اپنے الفاظ کی صورت میں کر رہا ہے. تو بہت جذبات پائے جا رہے ہیں عوام میں. پوری برطانیہ سے مختلف شہروں سے لوگ آج یہاں پہ جمع ہوئے ہیں اپنے کشمیری بھائیوں کی اظہار یکجہتی کے لیے. تو آپ کو سارے منظر دکھائیں گے لمحہ بلمحہ. ابھی اردو پوائنٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر طرف فضاؤں میں کشمیری پاکستانی جھنڈے آپ کو نظر آئیں گے. تو لوگ اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ آج محبت کا اظہار کر رہے ہیں. تو اگر ہم آپ کو دوسرا دکھا سکیں تو میرے کیمرہ مین اگر دکھا سکے اس طرف, تو وہاں پہ انڈین ایمبیسی جو ہے وہ بالکل سامنے ہے. وہاں پہ مٹھی بھر انڈینز بھی موجود ہیں جو انہوں نے اپنے جھنڈے اٹھا رکھے ہیں. لیکن حالات کو قابو پانے کے لیے یہاں پر پولیس کی ایک بھاری نفری موجود ہے. جیسا کہ آپ دکھا سکیں میرے کیمرہ مین آپ کو کہ اوپر کشمیر جیسا کہ آپ یہ بینر دیکھ سکتے ہیں کشمیر بنے گا پاکستان. اس طرح کے بہت سارے بینر آج لوگوں نے یہاں پہ اٹھائے ہیں اپنا اظہار کے لیے, جو کشمیری بہن بھائیوں کے آزادی کے لیے یہاں پہ اٹھائے ہیں. تو ہم کسی اور دوستوں سے بھی بات کرنے کی کوشش کریں گے. جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر طرف فضاؤں میں صرف آج کشمیر کی حق میں آواز بلند ہے. جی ہمارے ساتھ یہ آج ہمارے دوست موجود ہیں ہانزلو سے شفیق صاحب. آج ان کا یہاں آنے کا مقصد پوچھتے ہیں. جی السلام علیکم. یہاں آج جو آپ یہاں آئے ہیں کیا مقصد ہے؟
ये मकसद ये आप देख रहे हैं, ठीक है, माशाल्लाह ग्रेट टर्नआउट है। हमारा ये मकसद है, हमारे कश्मीर बहन भाई वहाँ उनके साथ जुल्म हो रहा है, उसकी प्रोटेस्ट करें, ठीक है। देखिए, दिस इज़ अ क्राइसिस फॉर कश्मीर, क्राइसिस फॉर द वर्ल्ड. The genocide that's going to Kashmir has to be stopped. We cannot let Kashmir bleed. ठीक है, and this is our duty as Kashmiris, as Pakistanis, to come out today and do whatever we can and support our Kashmiri brothers and sisters. یہ جو بھارت میں 12 دن سے کوئی انٹرنیٹ بند ہے، کھانے پینے کی سہولیات نہیں ہے، میڈیکل سب چیزیں جو ہے نا وہ وہاں پہ ختم ہو چکی ہیں، لوگ گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے ہیں، کھانے پینے کے سامان ختم ہو چکا ہے. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, this is a thing which is absolutely not acceptable, and the international community is absolutely silent on this. ٹھیک ہے, you are absolutely right. 12 دن ہو گئے ہیں, ان کے کوئی فوڈ سپلائز نہیں, کوئی میڈیکل سپلائز نہیں. That's not acceptable. And until we raise our voice in a collective manner, we have to make the international community recognize this fact and speak out and get something done. بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے. تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت لوگ بالکل انڈین ایمبیسی کے سامنے موجود ہیں, جہاں پہ پولیس کی ایک بہت بڑی تعداد موجود ہے کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے نپٹنے کے لیے. تو ناظرین, ہم آپ کو ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ لندن کی تاریخ کا ایک بہت بڑا یہ جو اجتماع آپ اس کو کہہ سکتے ہیں, جو پروٹیسٹ ہے, جہاں اس سے پہلے اتنی زیادہ تعداد میں کبھی لندن کی سڑکوں پر لوگ نہیں دیکھے گئے جو آج کشمیر کے لیے یہاں پہ جو اکٹھے ہوئے ہیں. تو سب آج لوگ کشمیر کی آزادی چاہتے ہیں. ہر طرف کشمیر میں جو بھارت کی بربریت جاری ہے اس کے خلاف نعرے لگ رہے ہیں, جیسا کہ آپ سن بھی سکتے ہیں پیچھے سے کہ مودی, نریندر مودی کے خلاف جو ہے ہر بندہ سراپا احتجاج ہے یہاں پہ, اور ہر طرف فضا میں ایک ہی نعرہ ہے, فری کشمیر, فری کشمیر. جی السلام علیکم. آج کی یہ یہاں کا تاریخی احتجاج ہے اور تمام شعبہ زندگی, میں اسلام آباد سے وزٹر ہوں, اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اور ہماری دعائیں بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کشمیر کے مظلوموں کی مدد فرمائے. یہ بلا شرکت غیر کسی خاص مذہب سے تعلق نہیں ہے, بلکہ یہاں پر ہر کوئی انسانیت کے نام پر اکٹھا ہے. یہاں پر سکھ بھی ہمارے ساتھ ہیں, اور اس کے علاوہ یہاں تمام لوکل کمیونٹیز ہیں, اور میں سارا بھی چل کے آ رہا ہوں. یہ ایک بہت بڑا تاریخی احتجاج ہے, اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب فرمائے. جزاک اللہ. بہت بہت شکریہ جی. جیسا کہ یہ دوست اسلام آباد سے یہاں پہ اسپیشل احتجاج میں شرکت کرنے کے لیے آئے تھے. تو یہ جیسا کہ پہلے بھی ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ یہ لندن کی تاریخ کا سب سے بڑا احتجاج ہے, جس میں اتنی بڑی تعداد میں لوگ سڑکوں پر جو ہے وہ نظر نہیں کبھی دیکھے نہیں گئے. اس احتجاج میں بچوں, بوڑھوں سمیت خواتین کی ایک بہت بڑی تعداد موجود ہے. جیسا کہ میرے اگر کیمرہ مین دکھا سکے تو وہاں پہ کچھ میرے خیال سے انڈین اور پاکستانی کمیونٹی کے درمیان جو ہے وہ احتجاج ہوا ہے. اس میں کچھ ہاتھا پائی کے مناظر میرے خیال سے نظر آ رہے ہیں, جن میں پولیس کی موجودہ جو فورس ہے اس کو روکنے کے لیے وہ یہاں پہ کھڑی ہے. تو پاکستانی جو سمیت کشمیری اور سکھ برادری کی کمیونٹی جہاں پہ احتجاجی اکٹھے ہوئے ہیں وہ انڈین ہائی کمیشن کی طرف جانے کی کوشش کر رہے ہیں, جہاں مٹھی بھر انڈین موجود ہیں. تو ان کو پولیس وہاں جانے سے روک رہی ہے. میرے خیال سے آہستہ آہستہ اتنی لوگوں کی اتنی بڑی تعداد کو دیکھتے ہوئے جو یہاں پہ جو انڈین لوگ مٹھی بھر موجود تھے وہ آہستہ آہستہ گھروں کو نکلنا شروع ہو گئے ہیں, اور ابھی چند ایک ہی لوگ یہاں پہ موجود ہیں. تو یہ ایک تاریخ کا اگر میں یہ کہوں کہ تاریخ کا سب سے بڑا اجتماع ہے لندن میں, تو یہ غلط نہیں ہوگا. تو
تو انٹرنیشنل میڈیا بھی آج یہاں پہ موجود ہے اس کا ایونٹ کو کور کرنے کے لیے. جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہر طرف کیمرہ ہی کیمرہ نظر آ رہے ہیں اور بہت مشکلات پیش آ رہی ہیں یہاں پہ لوگوں کے ساتھ بات کرنے میں بھی لوگوں کے رش کی وجہ سے. تو ہم بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں لوگوں کے ذریعے. السلام علیکم. آپ کہاں سے آئے ہیں؟ لندن سے. لندن سے. Why you here today? Sorry? For Kashmir. تو آپ جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں کہ بچے بوڑھے عورتوں سمیت لوگ جو ہے نا وہ سڑکوں پہ آج نکلے ہیں. تو ہر طرف ایک ہی مقصد ہے کہ کشمیر کو آزاد کرو, کشمیر کو آزاد کرو. تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں لندن کی سڑکیں آج عجیب سما پیش کر رہے ہیں اور لوگ کشمیر کے حق میں آواز بلند کرنے کے لیے یہاں پہ موجود ہیں. تو حالات تو واقعات کو دیکھتے ہوئے پولیس کی مزید نفری یہاں پہ طلب کی گئی ہے کسی بھی ناخوشگوار واقعہ سے نپٹنے کے لیے. تو یہاں پہ ایک پولیس کی خاصی تعداد موجود ہے جہاں پہ کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے نپٹنے کے لیے. جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو پولیس موجود ہے یہاں پہ یہ انڈین ہائی کمیشن کے بالکل سامنے کھڑی ہیں اور لوگ انڈین ہائی کمیشن کی طرف جانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن پولیس وہاں پہ دیوار بن کے کھڑی ہے ان کو وہاں اندر جانے سے روک رہی ہے. تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اسکرین پہ مناظر کے جو ابھی چند ایک یہاں پہ انڈین کمیونٹی کے لوگ موجود تھے. لوگوں کی اتنی بڑی تعداد کو دیکھتے ہوئے ابھی آپ کوئی بھی یہاں پہ انڈین لوگ موجود نہیں ہے, سب اپنے اپنے گھروں کو جا چکے ہیں. تو انشاءاللہ جو یہ جو اسی طرح لوگوں کا کہنا کہ یہاں سے جس طرح وہ بھاگے ہیں وہ کشمیر سے بھی اسی طرح بھاگیں گے اور کشمیر ایک دن آزاد ہوگا. تو جیسے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگوں میں اور پولیس کے درمیان کافی جو ہے نا وہ ابھی وہ جدوجہد جاری ہے اور اسی حالات کو مد نظر دیکھتے ہوئے اسی حالات کے پیش نظر پولیس کی جو مزید نفری ہے وہ طلب کی گئی ہے سینٹرل لندن میں. تو ایسے مناظر لندن میں پہلے کبھی دیکھنے کو نہیں ملے جیسا کہ آج لندن کی سڑکوں کا جو ماحول ہے جو کشمیر آواز میں کشمیر فری کشمیر ہر طرف یہی آوازیں بلند ہیں. لندن کی آج فضائیں
کشمیر فری کے آواز سے آج گونج اٹھی ہیں. تو جیسا کہ آپ لائیو مناظر دیکھ سکتے ہیں ہمارے اردو پوائنٹ پہ. ہمارے ساتھ اس وقت کچھ دوست موجود ہیں, ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کہاں سے آئے ہیں جی؟ شیفیلڈ سے. شیفیلڈ سے. ناظرین شیفیلڈ جو یہاں سے 3-4 گھنٹے کی ڈرائیو ہے, 4 گھنٹے کا راستہ ہے یہاں پہ. یہ دوست شیفیلڈ سے اسپیشل یہ احتجاج میں شرکت کے لیے اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے یہاں پہ یہ دوست موجود ہیں. آئیے ان سے کچھ بات کرتے ہیں اور ان کے جذبات پوچھتے ہیں کہ وہ آج کے دن یہاں پہ کیوں اکٹھے ہوئے ہیں. جی سوری. آج کے دن یہاں اکٹھے ہونے کا مقصد آزادی کشمیر کے لیے ہم سپورٹ کرتے ہیں. وی اسٹینڈ بائی دیم, وی آر کمنگ فار دیم, وی کین whatever we can do help them anywhere. We're going to try our best inshallah and they're going to get their آزادی inshallah. اور یہ جو کشمیر میں جو حالات ہیں ابھی 12 دن سے نہ بجلی, ہر چیز, انٹرنیٹ بند ہے, کھانے پینے کی کوئی سہولت میسر نہیں ہے, لوگوں کو گھروں سے باہر نہیں نکلے جا رہا, کوئی پتہ نہیں, نہ انٹرنیشنل میڈیا کو وہاں پہ کوریج کرنے دی جا رہی ہے. تو کیا یہ سراسر ظلم نہیں ہے کشمیری عوام کے ساتھ؟ یہ تو سر عام ظلم ہے نا. It's blatant. They're trying to finish off this Kashmiri cause for the independence, but inshallah they can't do it. Allah is the biggest planner, and inshallah Allah's plan will prevail at the end. We just hope the Pakistani government, the army, all support them all the way down. You can see how many people have turned up here supporting this cause, and inshallah we will get there in the end. جی بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کا. جیسا کہ thank you for having me here. We much appreciated. We support Pakistan. We are from Azad Kashmir. All the way we support Pakistan. تھینک یو ویری مچ. بہت بہت شکریہ. جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہے پولیس کی اور نفری یہاں پہ پہنچ چکی ہے کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے. تو یہاں پہ کشمیری کمیونٹی, پاکستانی سکھ برادری سمیت اور بھی بہت سی دیگر اقلیتوں کے لوگ یہاں پہ موجود ہیں جو یہاں پہ اپنی آواز بلند کرنے کے لیے یہاں پہ آئے ہیں. تو ہماری جو بہنیں ہیں وہ بھی بہت تعداد میں جو اپنے مصروفیت زندگی سے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ یہاں پہ کشمیریوں کے ساتھ ظاہر یکجہتی کے لیے یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں. جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف جگہ پہ بینرز اویزہ ہیں. جیسا کہ اگر یہ آپ گاڑی پہ دیکھ سکتے ہیں کہ کشمیر اور پاکستان کے فلیگ یہاں گاڑی پہ پڑے ہیں اور ہر طرف عوام سے کی طرف سے یہی آوازیں آ رہی ہیں کہ فری کشمیر, فری کشمیر. ہم اپنے ناظرین کو ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ لندن کا ایک مصروف ترین علاقہ ہے, بہت مصروف علاقہ ہے لندن کا, جہاں پہ انڈین ہائی کمیشن واقع ہے. تو یہ جو بکنگم پیلس کے بالکل عقب میں واقع ہے. یہاں سے بکنگم پیلس صرف 3 یا 4 منٹ کی دوری پر ہے. تو اس مصروف ترین علاقے, سینٹرل لندن کے اس مصروف ترین علاقے میں
جو کشمیری عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے مختلف کمیونٹیز کے لوگ یہاں پہ موجود ہیں جو کشمیر کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے یہاں پہ آئے ہیں اور انڈین ہائی کمیشن کے سامنے جو بھارتی یوم آزادی کا دن ہے اس کو یوم سیاہ کے طور پر منانے کے لیے یہاں پہ اکٹھا ہوئے ہیں اور سب کافی لوگوں سے ہم نے بات کی ہے اور سب کا ایک ہی مقصد ہے کہ وہ انڈیا کو کلیئر میسج دینا چاہتے ہیں کہ ہم اب کشمیر کو آزاد دیکھنا چاہتے ہیں. ہم یہاں پہ لوگوں سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی آج یہاں پہ جو موجود ہیں کچھ کہیں گے کیا مقصد ہے؟ اچھا جی اصل میں جتنی کشمیری کمیونٹی ہے اور ان کا انتہائی مشکور ہوں کہ یہ جتنی کمیونٹی یہاں پہ آج آئی اور ان کے حوصلے بہت جو ہے نا اللہ کے فضل بڑے عمدہ حوصلے ہیں ان کے اور جہاں کہیں بھی ملک اس دنیا میں کشمیری بس رہے ہیں میں ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ نکلو باہر. جب تک اس کو چین سے نہیں بیٹھو گے یہ ہمارا چین خراب کر رہا ہے یہ مودی ہم اس کا چین خراب کریں گے اور یہ ہم نے ثابت کر دیا آج کے یہاں پہ کہ انشاءاللہ وہ ہمیں پست نہیں کر سکتا وہ ہمیشہ خود پستی میں جائے گا انشاءاللہ. یہ جو کشمیر میں ابھی حالات ہیں جو لوگ گھروں میں قید ہیں اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ اس موجودہ دور میں جو بہت ہر طرف میڈیا کی آزادی ہے انٹرنیٹ کا دور ہے کشمیر میں جو کھانے کا سامان نہیں ہے میڈیکل کی کوئی سہولیات نہیں ہے اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ میں یہی کہوں گا نا کہ دیکھیں کہ وہ ہمیشہ سے کرتا آ رہا ہے 70 سال سے وہ ہمارے حقوق کو دبا رہا ہے ہماری عورتوں پہ جو ہے نا ظلم ستم بچوں پہ ظلم ستم یہ تو ستم ہے ہمیشہ سے یہ اس کا چلتا آ رہا ہے اور ہم اس کو مزید برداشت نہیں کریں گے. ہم اسی کے لیے ہم سب کشمیری کمیونٹی باہر نکلے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہموتی اپنے آپ کو جو ہے یہ بازا جو اپنے برے عزائم سے ادروائز تمہارا برا انجام ہوگا انشاءاللہ. شکریہ جی ہم سے بات کرنے کا. جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں لوگوں کے جذبات کہ وہ کس قدر انڈین گورنمنٹ سے ناراض ہیں اور جو کشمیر میں بھارتی فورسز کی ظالمانہ کارروائیاں جاری ہیں اس میں جی ہمارے ساتھ ایک دوست موجود صدیق جی یہاں پہ جو چودھری صدیق فرنٹ جو کشمیر کی جو خصوصیت ہے اس کو ختم کرنے کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ میں یہی کہوں گا کہ اگرچہ میں دوبارہ جنم پر یقین نہیں رکھتا لیکن حالات کا نے بتایا ہے کہ ہٹلر دوبارہ مودی کی شکل میں پیدا ہوا ہے. آپ ہسٹری پڑھیں جو کچھ جس طریقے سے وہ یہاں تک پہنچا تھا جس طریقے سے اس نے وہاں سب کچھ کیا تھا وہی پالیسی بلکہ یعنی کہ کتابوں اپنی میں لکھا ہوا ہے کہ وہ ہمارا ہیرو ہے وہ ہمارا آئیڈیل ہے ہمارا آئیکن ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ کشمیر کی آزادی کے سوا جنوبی ایشیا میں امن کا کوئی اور طریقہ ہی نہیں ہے. بہترین طریقہ ہے یہ پاکستان کے بھی حق میں ہے ہندوستان کے بھی حق میں ہے کشمیریوں کے حق میں تو ہے ہی کہ اور اگر کشمیر آزاد ہوگا تو پورا ہندوستان اور پورا جنوبی ایشیا جو ہے وہ اکنامکلی آزاد ہوگا. آپ کو لگتا ہے کہ جو انڈیا ہے یہ اقلیتی برادریوں کے لیے ایک محفوظ ملک ہے؟ میں کہتا ہوں کہ وہ اتنا خطرناک ہو گیا ہے اس وقت بلیک آؤٹ ہوا ہے اور اس وقت وہ جو ہے سب کچھ کیا گیا ہے. اگر ایسی کرفیو وغیرہ نہ ہوتا تو آپ دیکھتے وہاں تو جا کر پکڑتے وہ کرسچن کو پکڑ کر مار دیتے ہیں ان کے چرچز کو جلا دیتے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. پولیس دنیا دیکھ رہی ہے کھڑے ہو کر ہزاروں کے حساب سے دیکھتے ہیں لیکن کوئی آگے نہیں ہوتا اس لیے کہ وہ ان کو بھی لنچ کر لیتے ہیں. مسلمان تو پہلے سے محفوظ نہیں تھے سکھ محفوظ نہیں ہیں دلت محفوظ نہیں ہیں. ہندوستان میں میرے خیال میں اگر ان کو روکا نہ گیا
تو ہندوستان جو ہے وہ صرف اور صرف یہ جو انتہا پسند ہندو نازیز ہیں یہ باقی لوگوں سے ہندوستان کو صاف کر کے رکھ دیں گے. اور یہ پوری ہیومینٹی کا کرائسس ہے, یہ پوری انسانیت کا یہ المیہ ہے, اور اس کو بچانے کے لیے مودی کا ہاتھ اور اس کی جماعت کو روکنا پڑے گا. اور اس کی پوری ہسٹری دیکھیں, اس کا طریقہ کار دیکھیں. اس نے جمہوری لوگ کرتے ہیں, تو ہٹلر بھی تو جمہوری طریقے سے آیا تھا نا, لیکن آ کر اس نے کیا کیا تھا اب آپ دیکھ لینا. اس کے بعد تو مجھے نہیں لگتا کہ وہاں جمہوریت بھی رہے گی یا نہیں رہی. جو اقوام متحدہ کی جانب سے ریفرنڈم کا کشمیر بھائیوں کے لیے کہا گیا وہ بھی بات ابھی تک وفا نہیں ہو سکا, اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ اگر آج تک ریفرنڈم ہو گیا ہوتا تو یہ نوبت نہ آتی, لیکن نہیں ہوا تو چلو اٹس نیور ٹو لیٹ. اب بھی ریفرنڈم کی کرا دیا جائے اور کشمیریوں کو یہ حق دیا جائے کہ وہ کیا چاہتے ہیں, کدھر جانا چاہتے ہیں, اپنے مستقبل کا فیصلہ کیا کرنا چاہتے ہیں. تو یہ ایک جمہوری طریقہ ہے, ان کو حق مل جائے, پھر ہم سب کو اس فیصلے کو تسلیم کرنا چاہیے, میجارٹی فیصلے کو تسلیم کرنا چاہیے. وہ جو بھی فیصلہ کریں گے وہ سب کو منظور ہوگا. اس کے بعد کشمیر میں, پورے جنوبی ایشیا میں انڈیا پاکستان کی اور دشمنی کیا ہے؟ کشمیر والی تو صرف دشمنی ہے, وہ بھی ختم ہو جائے گی, اور پھر وہ پورا جنوبی ایشیا اور اس کے سینٹرل ایشیا تک وہ سب لوگ جو ہیں وہ اکنامکلی بہت آگے جائیں گے. بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے. جیسا کہ آپ نے لوگوں کے جذبات سنے جی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جناب. آپ کہاں سے آئے ہیں جی؟ جی ہم بیڈ فورڈ سے آ رہے ہیں. آج بیڈ فورڈ سے آئے ہیں جی. یہ برمنگھم کے پاس بیڈ فورڈ سے یہ یہاں پہ آئے ہیں دوست, لوٹن کے پاس سے آئے ہیں. یہاں سے 2 گھنٹے کی ڈرائیو ہے جی. 3 کوچیں آئی ہو تو بیڈ فورڈ سے 3 کوچیں آئی. ہمارا چھوٹے سے ٹاؤن ہے, لیکن دیکھیں پبلک کی کیسی اویئرنیس ہے, لوگ کتنے جاگے ہیں کہ 3 کوچیں ماشاءاللہ ہماری وہاں سے آئے ہیں. چھوٹا سا ٹاؤن ہے ہمارا ہے جی. تو اس میں نظر آ رہا ہے کہ لوگوں کے دل جو ہے نا وہ اس چیز کے لیے اتنے جاگے ہوئے ہیں کہ دے ڈونٹ کیئر. ابھی دیکھیں یہاں کیا نظارہ ہو رہا ہے, ایلڈرز بھی آئے ہوئے ہیں, بچے بھی آئے ہوئے ہیں, نوجوان بھی آئے ہوئے ہیں. ہر کسی کے دل میں یہ امنگ ہے کہ یہ جو کشمیر ہے ہمارا یہ آزاد ہونا چاہیے. لندن میں اس سے پہلے کبھی ایسا نظارہ دیکھا آپ نے؟ کبھی نہیں, ہسٹری میں نہیں دیکھا میں نے جو ہے نا. یہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتا ہے جو ہوتا ہے, اور انشاءاللہ اچھا رزلٹ ہوگا جو ہے نا. اور لوگ یہ دل کی آواز ہے لوگوں کی, یہ جینوئن دل کی آواز ہے, اور جب دل کی آواز نکلتی ہے تو پھر فیصلے ہوتے ہیں. جو انڈیا نے کیا ہے ٹوٹلی ان ڈیموکریٹک کیا ہے اس نے, کیونکہ یہ 69 لوگوں پہ ظلم ہو رہا ہے, یو نو, اینڈ دیٹس سم تھنگ کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے, کسی صورت میں نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ وہ لوگ اپنے آپ کو فائٹ نہیں کر سکتے, وہ ٹوٹلی مطلب نگلیکٹفل ہو رہے ہیں. تو ہمارے لوگوں کی یہ آواز ہے کہ آپ جو ہے نا اس کو میڈیا میں پھیلائیں, اور انشاءاللہ جو ہے نا اور لوگوں کو بھی جگائیں, اور اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے کسی طریقے سے. اگر یہ نہ حل ہوا تو یہ تو پیسفل ڈیمونسٹریشن ہے, اس سے زیادہ بھی کام ہو سکتا ہے, اور اس کو روکنا چاہیے ہمیں. یہ ہماری سب کشمیریوں کی آواز ہے. یہ بہت بہت شکریہ جی ہم سے بات کرنے کا. جیسا کہ آپ نے لوگوں کے جذبات دیکھے کہ وہ کیا جذبات ہیں لوگوں کے اس بارے میں, تو ہمارے ساتھ کچھ اور بھی یہاں پہ دوست موجود ہیں. کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کرنے کے بارے میں کیا رائے ہے آپ کی؟ اس کے بارے میں ہماری یہی رہے, انڈیا نے بہت غلط قدم اٹھایا ہے, کیونکہ جو انڈیا جو کچھ کشمیر میں کر گیا وہ ٹوٹلی رانگ ہے. وہ جو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق بھی نہیں ہے, کیونکہ اقوام قراردادوں کے مطابق کشمیر از ڈسپیوٹ ایریا ہے. تو انڈیا جو ہے ٹوٹلی کشمیر پر ظلم کر رہا ہے. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کشمیری مسلمانوں نے نہ ہی جمعہ کی نماز پڑھی ہے, نہ ہی عید کی نماز پڑھی ہے. یہ نہ کہ کشمیر بلکہ مسلمانوں کے ساتھ یہ ظلم ہے. کیا یہ لگتا نہیں ہے یہ مسلمانوں کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے؟ بالکل ہے. یہ نہیں کچھ عرصہ قبل اللہ تعالیٰ جنت سے کے ڈاکٹر اسرار کو اس نے بتا دیا تھا غزوہ ہند جو ہے نا آنے والا ہے. آئی تھنک وہ ٹائم جو ہے نا وہ آ گیا ہے, وہ کشمیر میں کھیلا جائے گا. مستقبل میں آپ کو کیا لگتا ہے, جس طرح ہر طرف سے آوازیں بلند ہونا شروع ہو گئی ہیں, بھارت کو آپ بھارت کے روس کا حال جیسا حال بھارت کا دیکھ رہے ہیں؟ انشاءاللہ ضرور, انشاءاللہ کشمیر کا آزاد ہوگا. جو بہت بہت شکریہ سے بات کرنے کا. یہ جو لوگ یہاں پہ موجود ہیں, یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں, یہاں کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ بہت بہت بینر اٹھا رکھے ہیں جس میں لکھا ہوا ہے مختلف نعرے درج ہیں, جیسے جسٹس آف کشمیر, جسٹس آف کشمیر. یہ دوست آپ اگر دکھا سکیں آپ کو تلواروں کے سائے کے تلے نہیں روک سکتے اسے جاتے, تو ان کا حق ہے, اور وہاں کرفیو لگا رکھا ہے, کھانا پینا محال کر رہا ہے. یہ ہم بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب ہم یہاں پر آئے ہوئے ہیں امبیسی کے سامنے, اور ہم مظاہرے ہم کر رہے ہیں
اور ہماری کوشش بھرپور ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے اور کشمیر بھائیوں کے ہم ساتھ ہے. اور ہم چاہتے ہیں کہ کشمیر بھائیوں کے جو ہے نا پورا تعاون ہمارا جتنے مسلمان بھائی ہیں ان کے ساتھ تعاون کریں اور اس کے بعد مودی جو ہے نا وہ اچھا ہی رزلٹ ہمیں بتائے. اور ہماری کوشش اللہ پاک کرے کہ کم از کم اس دنوں میں ان کو جو ہے نا کرفیو اٹھا دے اور کم از کم جو ہے نا کوئی بہتری اثر ہو. جی اقوام متحدہ کی جانب سے ریفرینڈم کا جو کہا گیا کشمیر میں بھی وہ وعدہ وفا نہیں بہتر ہے. اللہ جو ہم نے سنا کہ ریفرینڈم جو ہے نا کر رہے ہیں وہ ہمارے مسلمانوں کے بھائیوں کو کشمیر کے حق میں بہتر ہو. اور ہمارے پاکستان کی پوری کوشش ہے, ہمارے وزیر اعظم کی اور دوسرے جتنے وزیر خارجہ ہیں سبھی جتنے بھی ہیں اور جتنے بارے ملک والے بھی وہ بھی تعاون کریں تاکہ جتنے جلدی سے جلدی ہمارا جو ہے نا اس کا حل ہو جائے اور مسلمان بھائی آزاد ہو جائے اور جو بھی ہے کرنا ہے ان کی کوشش بہتری ہو. بہت بہت شکریہ مجھے بات کرنے کا. آج صبح جو انگلینڈ کے اپوزیشن لیڈر ہیں جیرمی کوربن کی طرف سے ایک ٹویٹ کیا گیا جس میں کشمیر میں بھارتی فوج کے مظالم کے خلاف بھرپور مذمت کی گئی. کیا کہیں گے اس بارے میں؟ الحمدللہ یہ صرف یہاں پر نہیں ہے, صرف اس نے نہیں کہا بلکہ پوری دنیا میں انشاءاللہ العزیز پورے مسلمان اور پوری جتنی بھی کمیونٹی ہیں سب اس کی مذمت کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے. اور پروردگار اسی کی وجہ سے آج کے دن کی وجہ سے اللہ کشمیریوں کو آزادی نصیب فرمائے گا. وہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جو فریاد کر رہی ہیں پروردگار نے ضرور ان کی سننی ہے اور غیب سے اللہ ان کی مدد فرمائے گا. بہت بہت شکریہ آپ سے بات کرنے کا. جی السلام علیکم. ہمارے بہن بھائی سب یہاں گٹھے اس لیے ہے فرسٹ آف آل ہیومن رائٹس کے لیے اور کشمیر سیلف ڈٹرمنیشن کے لیے جو کشمیر ممالک کو 70 ایئرز اور پلس کو سپریشن میں رکھا ہوا اور اس کے لیے اور ہمیں یہ کسی بھی جگہ میں کوئی بھی جگہ میں سپریشن میں نہیں ہونا چاہیے اور فریڈم آزادی جو بیسک ہیومن رائٹس ہے اور and live economically and all forms of life. بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے. جی السلام علیکم. جی السلام. جی کیسے؟ بالکل بڑھیا. کہاں سے آئے ہیں جی آپ اس مظاہرے میں شرکت کے لیے؟ ہم ٹوٹنگ براڈ وے سے آئے ہیں سر, ادھر ساؤتھ لندن سے آئے ہیں. یہ خصوصی طور پہ آج کشمیری بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے آئے ہیں اور جو کشمیر کے اندر ظلم و ستم جاری ہے اس کو ہم مذمت کرتے ہیں اور بیسیکلی قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا فلسفہ آج لوگوں کے سامنے عیاں ہوا ہے کہ ہمارا اس سوچ کے ساتھ اس مائنڈ کے ساتھ گزارا نہیں ہے جو سکھوں کے ساتھ 1984 کے اندر جو ظلم ہوا ان کی نسل کشی ہوئی اس کے بعد آج وہ کشمیریوں کے ساتھ جاری ہے. یہ گجرات کا جو بچر ہے اس نے گجرات کے اندر ظلم و ستم کیا ہے, آج کشمیریوں کی نسل کشی کرنا جا رہا ہے اور ہمارا کشمیریوں سے تعلق لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ہے. ہم خون کے آخری قطرے تک ان کے ساتھ رہیں گے, ڈٹیں گے, کھڑے رہیں گے, ان کے ساتھ مریں گے. حکومت پاکستان سے میں عمران خان صاحب سے پرائم منسٹر صاحب سے مطالبہ کرتا ہوں آپ ڈٹ کے رہیں, ہر قیمت پر ہم پاکستان کشمیر کے ساتھ رہے گا. کوئی اکانومی نہیں دیکھنی, یہ کوئی اکانومی کی جنگیں نہیں ہوتی, یہ غیرت کی ہوتی ہیں. اگر پڑے تو ہم ڈٹیں گے, ہم لڑیں گے, ہم مریں گے, خون کے آخری قطرے تک جائیں گے. بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کا. جی جی ہمارے ساتھ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں موڑا شریف سے پیر صاحب جو اسپیشلی لندن میں آئے ہیں کشمیری عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے. ان سے ان کی کچھ رائے معلوم کرتے ہیں جو کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر دی گئی ہے, اس بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ کشمیر شروع سے ایک علیحدہ علاقہ ہے اور یہ کشمیریوں کا حق ہے. یہ ہم 20th سینچری میں جا رہے ہیں, اس زمانے میں بھی اگر ان کو آزادی نہیں ملی تو پھر کیا ہے. ہم سب کو چاہیے, پوری دنیا کے جو جتنے نیشن جتنے ملک ہیں ان کو چاہیے کہ کشمیریوں کو جلدی سے جلدی آزادی دلائیں. یہ ظلم اور بربریت کی انتہا ہو چکی ہے. عورتوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے, جو مبصر تھا وہاں اقوام متحدہ کا, وہ یونائٹڈ نیشن میں رو گیا اور وہ بیان نہیں کر سکا. لیکن پھر بھی لوگوں اس دنیا کی آنکھیں نہیں کھل رہی کہ اس 20th سینچری میں اتنے بڑے ظلم ہو رہے ہیں. اس ظلم کو روکا جائے اور جلد سے جلد کشمیریوں کو آزادی دی جائے. بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کا. جیسا کہ میرے کیمرہ مین دکھا سکیں
کہ وہ لوگوں نے مختلف بینر اٹھائے. ایک بہت دلچسپ بینر ہمارے سامنے آیا ہے, جیسا کہ پرائم منسٹر عمران خان نے کل اپنی تقریر میں پرائم منسٹر مودی کو ہٹلر کے ساتھ تشبیہ دی تھی. تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگوں نے ایک پرائم منسٹر مودی اور ہٹلر کا بینر جو ہے وہ اٹھا رکھا ہے ساتھ ساتھ. تو جیسا کہ لوگ بہت جذباتی ہیں یہاں پہ, آپ دیکھ سکتے ہیں, ہم بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کشمیر کی جو آزادی ہے آج یہاں پہ جو اکٹھے ہوئے لوگ, کیا کہیں گے اس بارے میں؟ آپ جی آپ کیا کہیں گے جو یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں؟ Why am I here? To give Kashmir its freedom. کشمیر کی freedom کے لیے. Yeah. Kashmir wants to be alone. Do you think India is doing the wrong thing in Kashmir? Yeah, for sure. It should be free now. Yeah, Kashmir should be free. It shouldn't be part of anyone, not Pakistan or India. بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کا. جیسا کہ آپ لوگوں کی جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا لوگوں کے تاثرات ہیں, تو لوگوں میں بہت ہمارے بچے مانگے, ہمارے بوڑھے مانگے, ہمارے عورتیں مانگے. مودی کتا, مودی کتا, مودی کتا. لوگوں کے آپ جذبات جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں پہ ہر طرف آج لندن کی سڑکوں پر صرف ایک ہی نعرہ ہے, فری کشمیر, فری کشمیر, فری کشمیر. تو ایسا مظاہرہ لندن کی تاریخ میں پہلے کبھی دیکھنے کو نہیں ملا جیسا کہ آج لندن کی سڑکوں پر لوگ کشمیر کے لیے نکلے ہیں, کشمیر کی آزادی کے لیے نکلے ہیں. تو ہر طرف ایک ہی مطالبہ ہے کہ اب کشمیر, اب آزاد کشمیر کو آزاد چاہتے ہیں, ہم اب انڈیا کے ساتھ مزید نہیں رہ سکتے. تو کشمیر میں جو مظلوم نہتے کشمیریوں پر جو ظلم و ستم کی داستانیں رقم کی جا رہی ہیں اس کو بند کیا جائے اور کشمیری عوام کو ان کا حق خود آزادی دیا جائے. جیسا کہ آپ ایک بڑا دلچسپ بینر یہاں پہ کسی نے اٹھا رکھا ہے, تو کچھ لوگ مودی کو مختلف ٹائٹل سے تشبیہ دیکھ رہے ہیں. کسی دوست نے یہاں پہ اس کو ڈریکولا کے جو ہے وہ سے تشبیہ دی ہے پرائم منسٹر مودی کو, جو انڈیا میں ظلم و ستم نہتے کشمیریوں پر کیے جا رہے ہیں, تو اس کو ڈریکولا سے تشبیہ دی گئی ہے. تو ناظرین جیسا کہ اردو پوائنٹ پہ آپ نے لندن سے لائیو جو احتجاج ہو رہا ہے یہاں پہ اس کے لائیو آپ کو ساری کوریج دکھائی گئی.
हमारे साथ सर मौजूद हैं कुछ दोस्त यहाँ पे मुजाहरे के लिए आए हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी ये जो कश्मीर की खसूसी हैसियत ख़त्म की गई है भारत की जानब से, क्या कहेंगे? ये तो नाजी है ना, टेररिस्ट है, टेररिस्ट नाजी मोदी जो है। तो ये जो आज़ादी लेकर रहेंगे आखिरी खून के कतरे। नाज़रीन आप जैसा कि लोगों के जज्बात देख सकते हैं कि वो अपने खून के आखिरी कतरे तक आज़ादी लेकर रहेंगे। तो जैसा कि हमारे साथ एक और दोस्त मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। ये जो कश्मीर में 12 दिन से, पिछले 12 दिन से इंटरनेट बंद, कोई मेडिकल सहूलियात नहीं है, खाने पीने की सहूलियात नहीं है, लोगों को, लोग घरों में महसूर होकर रह गए हैं, ये क्या कहेंगे? इस मॉडर्न वर्ल्ड का पहला स्टेप है, दुनिया का मोश है, जो जुल्म और सितम हिंदुस्तान की हुकूमत प्राइम मिनिस्टर मोदी कर रहे हैं कश्मीरियों मुजलूमों के साथ, उनको घर में बंद कर दिया है। ये जुल्म और सितम है। पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तानी फौज और कश्मीरी तमाम मिलकर कश्मीरियों की आज़ादी के लिए जद्दोजहद करेंगे, आखिरी दम तक लड़ेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। हम चाहते हैं कि दुनिया हमारी मदद करे और दुनिया टेबल पर बैठकर हमारे साथ बात करे। अगर ये ना हुआ तो हमने गौरी शाहीन, तो ये आटम बम किस लिए बनाया है? आखिर दम हम ये इस्तेमाल करके कश्मीरियों को आज़ादी दिलाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। जैसा कि आप यहाँ पे लंदन की सड़कों पर जज्बाती मनाजर देखने को मिल रहे हैं कि लंदन की तारीख का ये सबसे बहुत बड़ा मुजाहरा है जो आज लोग कश्मीरियों की यौम कश्मीर के कश्मीरियों की यकजहती के लिए यहाँ पे मौजूद है। तो हम आपको बताते चलें कि ये साथ साथ फिर बताते चलें कि ये जो इंडियन हाई कमीशन के सामने लोग जमा हुए हैं, ये लंदन का मसरूफ तरीन इलाका है जहाँ पे बकिंगम पैलेस सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर है और ये इसको मसरूफ तरीन इलाका कहा जाता है लंदन का। और इस इलाके में, इस एरिया में इससे पहले इतना बड़ा लोगों का इज्तिमा कभी नहीं देखा गया। जो आज तारीखी एहतजाज जो है लोगों का यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं कि कश्मीरियों के, कश्मीरी भाइयों के साथ, बहनों के साथ इज़हार यकजहती के लिए यहाँ पे लोग इकट्ठे हुए हैं। तो आज जो 15 अगस्त का दिन इसलिए चुना गया क्योंकि ये भारत की यौम आज़ादी का दिन है, जिसको कश्मीरी अवाम समेत दीगर कम्युनिटी ने यौम स्याह के तौर पर मनाने का ऐलान किया है। जो भारत की कश्मीर में जुल्म बर्बरियत की दास्तान जारी है, उसके खिलाफ सारे लोग आज यहाँ पे सरापा एहतजाज हैं। तो वो एक शेर मुझे याद आया, याराने जहाँ कहते हैं कश्मीर है जन्नत, जन्नत किसी काफिर को मिली है ना मिलेगी, इंशाअल्लाह अब वो दिन दूर नहीं जब कश्मीर आज़ाद होगा और कश्मीर की फिजाओं में भी एक आज़ादी का झंडा लहराएगा और वो भारत के जो गाज़बाना कब्जा है उससे वो निजात हासिल कर सकेंगे। इसके साथ ही अपने होस्ट साजिद अजीज़ को लंदन से इजाज़त दीजिए और ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए उर्दू पॉइंट का विजिट कीजिए। अल्लाह हाफिज़।